بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے۔ تمام صحابی آپ کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے الفاظ کے پھول جڑ رہے تھے اور ان موتیوں کو اصحاب رسول اپنے اپنے ذہن کے گچھوں میں پرو رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کی طرف دیکھا اور ایک خبر دی جس کو صحابہ کرام اپنے حواس خمسہ سے جاننے سے قاصر تھے، کیونکہ دروازے پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک اس آتے ہوئے شخص کو دیکھ رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ایسے علوم سے نوازا تھا جس کا ادارک ہم اپنے ذہنوں سے نہیں کر سکتے۔ آپ نہ صرف اس آتے ہوئے شخص کو دیکھ رہے تھے بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس شخص کے اعمال کیسے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے اپنی نظریں دروازے پر جما دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، یقیناً ہم دنیا میں ہی ایک جنتی کا دیدار کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جھوٹ کا صادر ہونا ناممکن تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دروازے سے ایک ضعیف صحابی اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ محفل میں بیٹھ گئے۔ دن گزر گیا، دوسرے دن دوبارہ محفل لگی، چاند دوبارہ ستاروں کے جرمٹ میں جگمگانے لگا اور اپنی روشنی کی رعنائیوں سے ستاروں کو فیض یاب کرنے لگا۔ آپ نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام دروازے کی طرف نظریں جما کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بزرگ صحابی اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا، اور تیسرے دن بھی وہی صحابی اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ محفل میں ایک ایسے صحابی بھی موجود تھے جن کی عبادت گزاری انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ رات بھر عبادت کرتے، صبح روزہ رکھتے اور ایک دن میں قرآن پاک ختم کرتے۔ ان کی عبادت گزاری کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی جان پر سختی نہ کریں، آپ رات کو آرام ہی کریں گے، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھیں گے اور 3 دن میں قرآن پاک ختم کریں گے۔ اس صحابی کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عمر۔ یہ تینوں دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں موجود تھے۔ یہ اس غیر معروف انصاری صحابی کے بارے میں یہ بشارت سن کر حیران رہ گئے تھے اور انہوں نے سوچا کہ یہ شخص یقیناً مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہوگا۔ چنانچہ وہ اگلے دن صحابی کے گھر چلے گئے اور چند دن مہمان بننے کی درخواست کی۔ ان دنوں میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی مہمان آئے اور صاحب خانہ اس کی میزبانی سے انکار کر دے، لہٰذا انصاری صاحب نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ مہمان اور میزبان دونوں نے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر چھپ کر بزرگ صحابی کی چارپائی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بزرگ صحابی ابھی اٹھیں گے اور عبادت شروع کریں گے، مگر بزرگ صحابی نے چادر تانی اور صبح فجر کی نماز تک سوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بزرگ صحابی نے فجر کی نماز ادا کی، کھانا کھایا اور کام پر روانہ ہو گئے۔ اگلی رات آئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ یہ اس رات عبادت کریں گے، مگر وہ بھی عشاء کی نماز کے بعد سو گئے۔ تیسری رات آئی تو اس بار بھی یہی ہوا۔ وہ انصاری صحابی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، تیسری رات بھی بغیر کوئی نفلی عبادت کیے سو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ کا کوئی شہری نماز تہجد ضائع نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ صحابی صرف فجر کے وقت ہی اٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے چوتھے دن بات کھول دی۔ انہوں نے فرمایا،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی ہے۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا کہ آپ ایسا کون سا عمل یا کون سی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیا، لیکن مجھے ان 3 دنوں میں کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہی کیوں منتخب کیا؟ بزرگ صحابی مسکرانے لگے اور فرمایا، بھتیجے میں جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو کر واپس روانہ ہونے لگے تو دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ بزرگ صحابی نے آواز لگائی، بھتیجے سنو، میں تمہیں اپنے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے آج تک اپنے دل میں دنیا کے کسی شخص کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی حسرت نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں اس کی نعمت دے کر دکھی نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہوں۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو انہیں سمجھ آ گیا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا حقدار بنایا۔ ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔